بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس، اور آج ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب ذوالفقار علی بدر صاحب۔ آپ ترجمان ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے۔ جناب ذوالفقار علی بدر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے بہت ہیں۔ مہربانی علوی صاحب آپ کا، جی مسر بہت برلاس۔ شکریہ۔ جی ایک تو حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مسر برلاس صاحب، آج تو بڑی گرما گرمی اور پنجاب اور خاص طور پر لاہور شہر اور لاہور شہر کی پنجاب اسمبلی جو ہے دنگل کا رخ اختیار کر گئی۔ عجیب و غریب صورتحال رہی۔ انتخاب تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اور اس میں تعطل کا شکار کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ قومی اسمبلی والا تقریباً سارے حربے آزمائے گئے، دیر کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ دیر جو ہے اتنی شدت اختیار کر گئی کہ پھر لڑائیاں جھگڑے، ڈپٹی اسپیکر پر حملہ، ان کے بال نوچے گئے، ان پر لوٹے اچھالے گئے، ان کے ڈائس پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھا کہ اچانک ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر جناب پرویز الہی ایک زخمی حالت میں ایک سیٹ پر ایک کرسی پر براجمان ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ان پر بہت شدید تشدد ہوا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ دھکم پیل میں وہ گر گئے تھے، ان کے اوپر کچھ لوگ گرے تھے۔ جس طرح کے بھی واقعات ہوئے، بہت خوفناک واقعات ہوئے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج چھٹا ساتواں دن ہے وفاق میں حکومت بنے ہوئے، آخر کیا وجہ ہے کہ وفاقی کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں پا رہی۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ترجمان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ذوالفقار علی بدر صاحب، ان سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نظام حکومت کو آگے چلانے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کر رہی ہے، کیا ہونے چلا جا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ۔ لیکن مسر برلاس صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ آج جو ہوا، کیا کہے یہ لوگ، کیا کہیں جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، آج کے رویے پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ اچھا جی، آج ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں اہم واقعہ ہوا، وہ تو سموتھلی راجہ پرویز اشرف اسپیکر بن گئے، اور یہ بھی ایک نئی روایت بنی، ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے، اور ان اپوزڈ ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اس وقت۔ بالکل۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں راجہ صاحب، نو ڈاؤٹ۔ اس کے بعد دوپہر کو جو شو لگا ہے لاہور میں، اور ابھی ایک شو کراچی میں چل رہا ہے۔ جی ہاں، کراچی میں جو لاہور کا شو ہے پنجاب اسمبلی کا، اس پہ تھوڑی سی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ایک تو ہمارے سیاستدانوں کو یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سیب نہیں دیتی۔ دیکھیے، یہ نمائندے ہیں عوام کے، اور جمہوریت کے نام پہ ہر وقت گیت بھی گاتے ہیں، ان کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا فلیٹیز ہوٹل میں، اور یہ بھی غلط تھا۔ جو آج واقعہ ہوا پہلے دوست مزاری کے ساتھ، یہ بھی غلط تھا، اور جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے۔ اور چودھری پرویز الہی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ابھی تک اسپیکر ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسے۔ تو اگر ایک اسمبلی اپنے اسپیکر کے ساتھ یہ حال کرتی ہے، اس کا بازو توڑ دیتی ہے، اور پھر وہ بزرگ آدمی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور پنجاب میں ان کی خدمات یہ ہیں کہ وہ اسپیکر بھی رہے ہیں، دوسری مرتبہ اسپیکر بنے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور ان کا ایک احترام کا رشتہ بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اب انہوں نے ایف آئی آر تو درج کرا دی ہے، لیکن یہ بھی ایک ترجمان کہہ رہے تھے، مجھے قانونی باتوں کا تو اتنا نہیں علم، یہ تو کورٹ میں معاملہ جائیں گے تو پھر کھلے گی بات، کہ گیلری سے اجلاس کی صدارت نہیں ہو سکتی، یہ قانونی پہلو ہے۔ جو ایوان کی گیلریاں ہوتی ہیں ان میں صحافی بھی ہوتے ہیں، ان میں مہمان بھی ہوتے ہیں، کوئی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر گیلری میں کھڑا ہو کے مائک لے کے صدارت نہیں کر سکتا، یہ رولز کی خلاف ورزی ہے۔ اب وہ رولز ظاہر عدالت میں جائیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب رولز بھی بتا رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، ایک غنڈہ گردی کا تاثر گیا ہے،
دونوں طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بیسک قصور جو ہے نا ان منحرف اراکین کا ہے جن کی بیس پہ یہ سارا کچھ یہ لڑائی ہوئی ہے. انہیں میں ایک پارٹی سے الیکٹ ہوتا ہوں, علی بدر صاحب ایک پارٹی سے الیکٹ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی پارٹی سے اختلاف ہے تو ہمیں چاہیے ہم ریزائن کریں اور نئے الیکشن میں جائیں اور منتخب ہو کر آئیں. پارٹی کے اندر رہتے ہوئے فلور کراسنگ کرنا کوئی مناسب کام نہیں. یہ غلطی کوئی بھی کرے, وہ میں کروں, آپ کریں یا علی بدر صاحب کریں, جو غلط کام ہے وہ غلط ہے. یہ غلط کام ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. اب تیسرا جو ہے وہ ابھی کراچی میں جلسہ چلے اس لگا پہ ہوا پھر ہے. بات کرتے ہیں جو ابھی سلسلہ ہوگا نا, بدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جناب والا, یہ آج اوورآل جو ہوا ہے اس پہ آپ کا کومنٹ کیا ہے, آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ مظہر اللہ صاحب نے ایک آئینی پوائنٹ کی طرف, نقطے کی طرف اٹھایا نقطہ کہ جو پرویز الہی صاحب کے ریفرنس ہے جی کہ گیلری سے اجلاس چیئر نہیں ہو سکتا اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو گیا ہے. آپ ایک وکیل بھی ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو اس میں آئینی نکات کیا ہیں؟ اور جب ایک اسپیکر کی کرسی کو یرغمال بنا لیا جائے اور وہ یرغمال بنا کے ڈھال بھی عورتوں کو بنا لیا جائے تو وہاں پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس نظام سلطنت کو چلانے کے لیے کوئی قانون کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علوی صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ بہت کیا. شکریہ. مظہر باللہ صاحب کی بھی میں نے گفتگو سنی. دیکھیں یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ سب سے پہلے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. صحیح ہے. مظہر صاحب کی بات کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک تاریخ کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. صحیح ہے. ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اور اس کے ری ایکشن میں پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ واقعہ پیش ہوا ہے. دیکھیں آ جا کے پھر یہ کہ دونوں ہی لوگ سیاسی ہیں درست. اور اسمبلی کے اندر اس قسم کی دینگا مشتی کا ہونا وہ قابل مذمت ہے. صحیح. یہ اس حد تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا معاملے کو. اس کی اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, وہ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اگر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آئین شکنی نہ کرتے تو یہ شے اور یہ تقویت نیچے پنجاب اسمبلی تک نہ جاتی. وہاں پہ بھی انہوں نے اسی چیز کو, پیٹرن کو آگے چلاتے ہوئے اس کا مس یوز کیا اور ڈیٹ آگے بڑھا دی. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ جو رولز آف اسمبلی ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن جہاں پہ آئین شکنی ہو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا اونلی آن دا بیسس آف آرٹیکل 5. صحیح ہے. لیکن پنجاب اسمبلی میں جب اسپیکر نے ڈیٹ اناؤنس کر دی کہ 16 اپریل کو ہوگا تو انہوں نے کہا جی 16 کو ہی ہوگا, ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے, بٹ میک شور. اب جو ڈپٹی اسپیکر نے آج کا جو اقدام کیا ہے, چاہے وہ گیلری سے کیا ہے, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا حقائق کہ کیا رولز کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. بٹ کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے آج کا جو الیکشن ہے وہ کروانا تھا. کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کیا انہوں نے. جی. صحیح. اب چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکلی ان کو یہ پرابلم ہو کہ ان کی سیٹ اویلیبل نہیں, یا ان کو ان کی سیٹ پہ بٹھایا نہیں جا رہا, یا بیٹھنے نہیں دیا جا رہا, یا وہ جو بھی وہاں پہ پرابلمز تھے انہوں نے اس کو اوور کم کر کے وہاں پہ اپنا ایک طریقہ کار اپنایا اور وہاں پہ اسمبلی کا سیشن کنڈکٹ کیا, الیکشن کو کنڈکٹ کیا, الیکشن کو کروایا, پھر اس کا نتیجہ نکالا. اس کے نتیجے میں دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ پہلے دن ہی چاہیے تھا کہ آپس میں بیٹھ کے تمام سیاسی لوگوں کو, تمام مختلف پارٹیوں سے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے, سر جوڑ کے بیٹھ جاتے, ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر کے کہ یار ہاں ہمارے نمبر اتنے ہیں, آپ کے نہیں ہیں, ہم نہیں آ سکتے. اگر یہی کیا اچھا ہوتا کہ پہلے دن کر لیا ہوتا اور نوبت یہاں تک نہ آتی. صحیح ہے. تو یہ معاملہ بڑے خوش اس لیے بھی کیونکہ پہلے دن کا بھی نتیجہ یہی ہونا تھا جو آج ہوا ہے. وہ اصل میں وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنز ہاؤسز کی یا اسمبلی کی چلتی آ رہی ہیں نا, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی گریس شو کرنی چاہیے, تھوڑا سا بڑا دل کرنا چاہیے
کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہار رہے ہیں یا ہم آگے معاملات میں نہیں ہیں تو بڑے دل کے ساتھ استعفیٰ دے کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ہیں, آپ کوئی دوسرا آ کے کر لے. یہ سیاست کے اندر ہاتھ جیت ہوتی ہے اور آپ کبھی ان ہو جاتے ہیں کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب اچانک وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے, وزیر اعظم پاکستان آ جائیں گے, اور این اس دن جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی اس دن وہ ملک سربراہ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, اپنا نظام ہے, صحیح ہے. اس کے اندر کوئی کچھ, لیکن یہ جو چیز آتی ہے یہ آپ کو اپنا اچھے رویے سے, اچھے سیاست میں لچک ہونے سے اور چیزوں کو آگے لے کے چلنے سے آتی ہے. اگر آپ ضد کی پالیٹکس کریں تو پھر نظام آگے چلتے نہیں, پھر معاملات آگے چلتے نہیں. بالکل صحیح. آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اختلاف رائے رکھنا چاہیے پر ایشوز کے اوپر اختلاف رائے کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, اختلاف رائے رکھنا چاہیے, ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے, ذاتیات پر, ذاتیات پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. مظہر برلا صاحب سے تھوڑا انپٹ لے لیں. مظہر برلا صاحب, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے یہ بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بات ہے, فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے اور بڑا ہی کسی مہذب معاشرے میں سے روا نہیں رکھا جا سکتا. اگر ان لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے یا اتنے ناراض تھے یا عمران خان کی ان کی مطلب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی یا ان کو ملتے نہیں تھے یا کوئی تکبر تھا یا ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے یا جو بھی وجہ تھی, جس طرح بھی ان کو چھوڑ کے ادھر چلے آئے, ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. علی بدر صاحب فرماتے ہیں کہ جب دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ میری اب اکثریت نہیں رہی, ادھر وفاق میں عمران خان صاحب کو جب پتہ چل گیا یا پنجاب میں پتہ چل گیا جناب بزدار صاحب تو چلے گئے اور اس کے بعد مقابلہ جب آ گیا پرویز الہی صاحب کا, تو ان کو از خود ہی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے یا مستعفی ہو جانا چاہیے یا شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے. اچھا, آج جو اجلاس ہے نا اس میں دو اور پہلوؤں پہ آپ نظر دوڑائیں. ایک تو اسمبلی کا اپنا سٹاف ہوتا ہے, سارجنٹ ہوتے ہیں. ایک تو پنجاب اسمبلی میں پولیس آ گئی اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا اور یہ وائلیشن ہوئی اسمبلی قوانین کی. دوسرا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے خود ایک ترمیم کی تھی فلور کراسنگ کے خلاف. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے آج وہ خود اس پہ عمل پیرا ہو گئی اور یہ جو ڈیفیکشن کلاس ظاہر ہے ابھی نہیں لگائیں گے, وہ سپیکر ان کا بن جائے گا, مگر ہمیں کسی ایک دن تو کہیں نہ کہیں جا کے اس معاملے کو روکنا ہے کہ کل کو کوئی بندہ بھی بہت سے لوگوں کو خرید لے, کوئی امیر آدمی, اور وہ کسی بھی حکومت کے خلاف عدم اعتماد. اب دیکھیے نا, پیپلز پارٹی اور حمزہ شہباز کے جو نون لیگ کے ممبران ہیں ان کو جمع بھی کر لیں تو وہ 186 نہیں بنتے. تو جو 21 اراکین لیے, کیا وہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ترمیم کی تھی کہ فلور کلاسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا اب کورٹ کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے آرٹیکل 69 کے تحت کہ جناب والا یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اب کیوں نہیں لگے گی؟ میرا خیال ہے یہ معاملات کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ سے کوئی معاملہ اور بھی آ سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا, اس میں میں سمجھتا ہوں برلا صاحب کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ جو فلور کراسنگ ہے نا اس کو کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا کرے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو. صحیح ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے اندر منحرف اراکین تھے, ان کی نون لیگ کے ساتھ سیٹلمنٹ تھی کہ آئندہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی ایسے منحرف ارکان کا ایک بھی ووٹ نہ ڈلوایا جائے اور نہ ڈلوایا ہے. جی ہاں, نہیں ڈلوایا. انہوں نے الائنس توڑ کے نہ عدم اعتماد میں نہ ووٹنگ کے الیکشن میں, پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی بالکل کہ ان کا ایک بھی ووٹ نہیں ڈلوایا اور الائنس کو ساتھ جوڑا ہے جو کہ اس وقت کی حکومت کے الائنس تھے, آج موجودہ حکومت کے ساتھ آ گئے, اور آن دا بیسس آف دا گراؤنڈ ریالٹیز. صحیح ہے. کیونکہ انہوں نے پرفارمنس دیکھی 3-3.5 سال کی, کوئی ڈیلیور ہوا نہیں ہے. خان صاحب نے نہیں کیا بالکل, کیونکہ خان صاحب میں تو نہ اہلیت تھی نہ قابلیت تھی, تو وہ نہ اپنی الائنس کو ساتھ چلا سکے, نہ پاکستان میں معیشت کو ٹھیک کر سکے, نہ سیاست کو کر سکے, اخلاقیات کو مینج کر سکے. اچھا, اس کے برعکس
آپ یہ دیکھیں گے جب تمام لوگوں کو جوڑا, آج وہ پی ٹی آئی کے لوگ, آج جب راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر بنے تو وہ تمام کے تمام لوگ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے تھے. وہ سارے اپوزیشن واپس آتے ہیں, آپ ہی سے بات شروع کرتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے, واپس آ کے آپ ہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی, اور اپوزیشن والے لوگ یہ بھی بات ہم پوچھیں گے کہ یہ دولت کے بلبوتے پہ لوگ ایک سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, اور آخر ایسی کیا وجہ؟ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا, 2018 میں ہم نے دیکھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے جہازوں کے جہاز بھر کے ایک پورے کا پورا ایک جمع غفیر جو ہے پی ٹی آئی میں جا رہا تھا, اور آج وہی لوگ کچھ ادھر واپس آ گئے, بندے وہی ہیں, کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے. اس وقت اگر حلال تھا تو آج حرام کیوں ہے؟ اس وقت جائز تھا ناجائز کیوں ہے؟ اس وقت وکٹیں گرتی تھیں تو آج لوٹا کریسی کیوں ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ذوالفقار علی بدر صاحب, ترجمان بلاول بھٹو زرداری, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, بات کر رہے تھے. جناب مظہر برلاس صاحب بھی تشریف فرما ہے, بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. علی بدر صاحب, آپ کوئی بات کر رہے تھے, لیکن اس بات کے ساتھ میں ایک تھوڑا سا سوال بھی ایڈ کروں گا جو بہت زیادہ بار بار چلایا جا رہا ہے. ابھی فلور کلاسنگ کی بھی جیسے برلاس صاحب ارشاد فرما رہے تھے, بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی والے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئیں اور لوگوں کو خرید لیا گیا, لوگوں کو ضمیر خرید لیا گیا. یہ جو لوگ ادھر آئے ہیں اور کہتے ہیں اتنے ارب اور کتنے کا ارب لگ گئے ہیں, واقعی پیسے شیسے لگے ہیں یا کیا چکر؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں وہ ان کے ساتھ پیسوں کی تو ڈیلنگ ہی نہیں ہوئی. اچھا, اگر کوئی پیسوں کا معاملہ ہوتا تو ان سے ووٹ نہ ڈلواتے, ہم نے تو ووٹ ہی نہیں لیا. گڈ, صحیح بات ہے, ویلڈ پوائنٹ. پھر اگلی چیز دیکھیں کہ ان کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے, وہ آئندہ فیوچر ٹکٹ کے حوالے سے ہوئی ہے. پیسوں کا تو معاملہ ذکر ہی نہیں آیا, کہیں بات چیت ہی نہیں ہوئی. وہ اسد عمر کہہ رہے تھے اور فواد نے بھی شاید کہا, ایک خاتون کہہ رہی ہے 18 ارب روپے 18 کروڑ روپے زندگی گزارنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ سر جس کو ملے نہیں وہ تو باتیں کرے گا نا, وہ بھی خواہش مند ہوں گی کہ ہمیں مل جائے, لیکن کسی کو دیے ہی نہیں. اچھا, نہیں ویسے وہ جس کا ریفرنس دے رہے تھے وہ آپ کے کھاتے میں ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سر وہ جس کو بھی کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, ہیئر سے از ناٹ ایویڈنس. یو آر رائٹ. کہ سنی سنائی بات کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. تو یہ تو ایسے خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی عادت ہے کہ ایسے جھوٹ کا پلندہ یا جھوٹی بات کا شوشہ شروع کر دیتے ہیں اور اینڈ میں جا کے انہی کی سبکی ہوتی ہے. خط پہ دیکھیں نا, خط کا شوشہ. سر وہ ایکچولی جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں, آپ کو پتا ہو کہ جھوٹ بولا ہوا ہے, تو وہ یہ سوچ کے بولتے ہیں کہ جب پکڑا بھی جائے گا کوئی بات نہیں. وہ ظفر صاحب کا جو شعر ہے, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو یہ کردار والے کریکٹر والے لوگوں کو فرق پڑتا ہے نا سر, ایسے ہی ہے. کریکٹر لیس لوگوں کو تو نہیں فرق پڑتا. صحیح, بالکل. تو آپ دیکھیں جھوٹ کا جو انہوں نے شوچا شروع کیا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس نے ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. صحیح, کیونکہ اس ملک کی بقائی جمہوریت کے ساتھ ہے. یہ چاہتے ہی نہیں تھے, خان صاحب آخری ٹائم پہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں مارشل لا لگ جائے. اچھا, اس ملک کے اندر وہ چاہتے تھے اقتدار ان جمہوری قوتوں کو یا ان پولیٹیکل پارٹیز کو نہ ملے, اقتدار صرف کو کسی فوجی کو یا کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جو ان سے ہٹ کے ہے. اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے مارشل لا بھی لگتا ہے تو لگ جائے, میں اس پہ نہ نہیں کروں. اس لیے چیزیں پرولونگ کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی ان کا یہ بیانیہ یہی تھا, ان کی سوچ یہی تھی کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو کوئی اور بھی نہیں کھیلے گا. مظہر اللہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو علی بدر صاحب نے بڑی کمال کی بات کر دی. یہ تو کہتے ہیں جناب کہ وزیر اعظم عمران خان جو جمہوریت کے علمبردار ہونے کا دعوے دار ہیں, وہ کہہ رہے تھے میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, بے شک مارشل لا آ جائے, جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے, آپ کا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہ واقعی ایسے ہی کچھ چاہتے تھے؟ علی بدر صاحب کا موقف ہے. پہلے تو میں لوٹوں کی بات کر لوں. انہوں نے اچھا کیا ایویڈنس کی بات کی. میں نے آج گروپ میں بھیجا بھی تھا ایویڈنس کے چند مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھیں گلگت بلتستان میں کہ لوٹوں کا گراؤ کریں گے.
تو یہ گھراؤ کرنے والی جو بات ہے یہ ابتدا نون لیگ سے ہوئی ہے. تو اب اگر کوئی کسی کا گھراؤ کرتا ہے اور دوسرا وہ ان کا جو وہ ایک داڑھی بردار ہے بندہ وہ دھمکیاں لگا رہا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی کسی نے یہ کہا تو ہم زخمی کر دیں گے، بازو توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ انارکی والی باتیں ہیں. انارکی برقرار ہے. اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پنجاب کے وہ خاندان، سیاسی خانوادے بھی تقسیم ہو گئے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم تقسیم ہوں گے. مثلا یہ چودھری برادران کا جو خانوادہ ہے، آپ دیکھیے کہ مونس لائی ایک طرف بیٹھے ہیں اور سالک جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھے ہیں. ندیم افضل چند ایک طرف بیٹھے ہیں اور گلریز گوندل دوسری طرف بیٹھے ہیں. فواد چودھری ایک طرف بیٹھے ہیں اور فرخ الطاف دوسری طرف بیٹھے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ تو پہلے بھی تھا، اسد عمر ایک طرف تھے اور زبیر ایک طرف تھے. وہ تو خیر ان کا ایک بھائی آصف زرداری صاحب کی طرف بھی ہوگا. کوئی گزارش یہ ہے کہ وہ کوئی، یہ میں نے جان بوجھ کے یہ تین خاندانوں کی مثال دی ہے کہ یہ وہ خاندان تھے جو ٹوٹتے نہیں تھے. درست ہے. مثلا چودھری شجاعت کا خاندان جو ہے اس میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ دراڑ آئے گی. بے شک بہت جڑے ہوئے تھے. اسی طرح یہ جو چند فیملی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نہیں سوچا جا سکتا تھا. اسی طرح یہ جو جیلم کا خاندان ہے، فرخ الطاف اور فواد، ان میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا. باقی یہ جو ہیں یہ تو خیر شہری بابو ہیں، یہ اسد عمر اور زبیر صاحب وغیرہ، یہ تو کل کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. میں نے خالصتاً ایسے لوگوں کی مثال دی کہ جن کا دہی پس منظر ہے اور جو پنجاب کی سیاست میں یا ملک کی سیاست میں اہم کردار. پرلا صاحب بات آگے نہ چلے جائے، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسی جگہ پہ. آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی، جیسے یہ چودھری آپس میں اب تقسیم ہوئے، سالک وغیرہ ادھر چلے گئے، طارق بشیر چیمہ ان کی طرف آ گئے وہ ادھر. آج جو واقعہ ہوا ہے، جناب پرویز الہی اس آخر خاندان کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ جو تشدد کا واقعہ ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہیں وہ واپسی تو نہیں ہو جائے گی؟ ان کے ہاں بھی ناراضگی تو پیدا نہیں ہو جائے گی؟ سالک کے چچا ہیں، طارق بشیر چیمہ کے لیڈر رہے ہیں ابھی، تو یہ پھر تو کچھ طرح کا معاملہ نہیں؟ دیکھیے وہ جب تک چودھری شجاعت حسین زندہ ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ایک آدمی ہے ان کی فیملی میں کہ چودھری ظہور الہی کی ڈیتھ کے بعد اس نے، یہ سارے بچے تھے، چھوٹے تھے ان سے، تو انہوں نے جیسے مرغی چوزوں کے اوپر اپنے پر پھیلا کے رکھتی ہے، تو چودھری شجاعت حسین نے ان کو ٹھنڈ سے بھی بچایا، گرمی سے بھی بچایا، نیب سے بھی بچایا، ہر جگہ سے بچا کے رکھا، اور ان سب کو مختلف عہدے بھی دیتے رہے. وہ ایم این ایز بھی بنواتے رہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی بنواتے رہے، وفاق میں بھی لاتے رہے، صوبے میں بھی لاتے رہے. جب تک ان کی زندگی ہے اس وقت تک تو شاید یہ اختلاف بہت منہ زور نہ ہو، لیکن اس کے بعد یقیناً ہو جائے گا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. اب گزارش یہ ہے کہ لوٹوں کی بات میں نے کر لی ہے، انارکی ہے ٹھیک ہے. معاشرے میں. ہم ادھر ہی پروگرام میں کہا کرتے تھے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں انارکی پھیلے گی. صحیح ہے. اور آج میں یہ عرض کر رہا ہوں اس انارکی کے نتیجے میں الیکشن جلدی ہوں گے. صحیح ہے یا نہیں ہوں گے. صحیح. ہاں، یا بالکل حکومت نہیں چلے گی. حکومت نہیں چلے گی، الیکشن. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جی کہ حکومت یہ چلے گی یا نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا. 5واں 6ٹھا دن ہے، ابھی تک کیبنٹ نہیں بن پا رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ خود پی ٹی آئی کے جو ابھی جو اپوزیشن ہے اس کے سوشل میڈیا ٹرینڈز پہ چل رہا ہے کہ یہ بانمتی کا کنبہ ہے، یہ آپس میں چل نہیں پائیں گے. ابھی برلا صاحب نے بھی وہی بات کر دی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ انیشیٹو تھا کہ یہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا، اکٹھا کیا. صحیح ہے. اور بیچ میں سال کا گیپ بھی آیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اکیلے وہ نہیں مل کے عمران خان صاحب کو گھر بھیج سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر روڈ پہ نکل کے زور آزمائی کرتے ہیں، اپنا جلسہ جلوس کا رائٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو باقی جماعتوں کے ساتھ تھا کہ ہم خان صاحب سے جان چھڑائیں تاکہ جو معیشت کی تباہی ہو رہی ہے، اس ملک کی تباہی ہے، وہ بہتر ہو سکے.
देखिए पीपल्स पार्टी ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप लेनी नहीं थी, वो हमने दे दी PMLN को, सही है। मियां शहबाज शरीफ। हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स, आप पॉलिटिकल अपने स्टेक ऊपर होल्डर्स, इल्जाम कोई नहीं ना लेना चाहते। देखिए, आप अली बदर साहब, आप तो ले रहे हैं सारी आईनी सीटें। आप चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट हमारा हो, स्पीकर कौमी असम्बली हमारा हो, सदर हमारा हो, गवर्नर हमारा हो, ताकि हम पे कोई इल्ज़ाम ना आ सके। सर देखे ना, चीज़ ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब को दे दिया तो ही इज द मेन कैप्टन ऑफ द शिप, ही हैज टू रन द शो। पंजाब उनके बेटे को तो दे दिया। हमने तो उनको सपोर्ट करनी है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट है। ठीक है, स्पीकर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छी, चेयरमैन सेनेट विदाउट द सपोर्ट ऑफ सेनेटर्स कुछ भी नहीं कर सकता। सही। क्या करेगा? बिल्कुल सही, अगर मेजॉरिटी लोग ही ना हो तो चेयरमैन सेनेट क्या कर लेगा? सही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई आ भी जाए वो क्या कर लेगा? पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। बिल्कुल ठीक ये है। सेरेमोनियल पोजीशंस है, ये मैटर नहीं करती। असल चीज है रन किसने करना है शो। वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस मुश्किल में, इन क्राइसिस से तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ जोड़ के अवामुन नास को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम हाजिर हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अगर हम वजारतें नहीं भी लेते, आप बाकी गवर्नमेंट ठीक के हो जो गया, अलाइज है, लेकिन ब्रेक बाकी पे- गवर्नमेंट के अलाइज है, उनको साथ जोड़ के ठीक हो गया। आप शो रन करें, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते मुझे हैं। ब्रेक पे जाना है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात करके जाते जाते, और ये वो बात है, जाहिर है इर्द गिर्द तो चल रही है, लेकिन जब एक पार्टी का तर्जमान जो बात कर रहा है तो वो जाहिर है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि अगर हम हिस्सा नहीं बनते, इनसे वापसी पे पूछते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, और उधर पंजाब में भी अब वजारत आला पे बैठ गए हैं हमजा शहबाज, तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी, ये भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि अभी तक वफाकी काबीना तय नहीं पा सकी, नहीं हो सकी। बदर साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि मुख्तलिफ इम्प्रेशन है। एक तो ये है कि इस काबीना का हिस्सा जी पीपल्स पार्टी के लोग ये वजारतें मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि जी वो आपने अभी बातों में इशारा किया कि जनाब शायद आप कुछ भी नहीं मांग रहे। हो क्या रहा है वाकई ऑफिशियल यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस क्या है, आपके चेयरमैन का क्या है कि आप लोग इसकी कैबिनेट का, शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं? और पंजाब में भी आपके साथ लोगों ने वोट दिया है, वहाँ भी कोई हिस्सा बकदर जुस्सा कुछ लेंगे या नहीं, क्या कर रहे हैं? देखिए, आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है कि हम खुद तो नहीं इंटरेस्टेड, लेकिन हम चाहते हैं अलाइज के ऊपर ज़िम्मेदारी दी जाए, उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए ताकि वो इस कैबिनेट का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी तो सपोर्ट कर ही रही है और सपोर्ट करेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वजारतें मिले तो हम सपोर्ट करेंगे, सही है, हम वजारतों के बगैर भी सपोर्ट करेंगे। ये तो पहले दिन से पार्टी का स्टांस था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही कहते थे कि हमने इस मुल्क को प्रॉब्लम से, मुईशत की प्रॉब्लम से, महंगाई की प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। इसलिए तमाम जमातों को इकट्ठे करके, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करें। ये ब्रेन चाइल्ड ही बिलावल साहब का था कि इकट्ठे करके लाए, और ये उस टाइम से है जब से PDM बनी है, तो आज भी साथ खड़े। चलें लगे हाथ। ये भी क्लियर कर दीजिए कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि शायद वो इस काबीना में वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। कोई अब किसी इसी के इजलास में या किसी लेवल के FEC के इजलास में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह की डिस्कस की अभी तक कोई चीज़ ऐसी फाइनल नहीं है, क्योंकि हम कैबिनेट का जब हिस्सा ही नहीं बन रहे तो बिलावल साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जब तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे बिलावल साहब नहीं आएंगे। सही, बिल्कुल ठीक। अगर किसी आगे जाके कोई ऐसा मामला बनता है या कोई सूरत हाल ऐसी बनती है कि काबीना का हिस्सा बने, तो फिर शायद कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है मज़हर बल्लाह साहब, ये आपने ब्रॉडकास्टिंग की बात की, छांगा मांगा की भी बहुत ज़्यादा बात होती है। कल भी हमने थोड़ी सी कश्मीर पे बात की थी, तो पता चला है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे बंदों को पकड़ के PC होटल भूरबन में बंद करके रखा हुआ है। उनके मोबाइल भी छीन लिए गए हैं, उनसे कोई रब्ता नहीं कर सकता ताकि वो कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। तो क्या
چھانگا مانگا کی سیاست اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی شروع کر دی ہے اپنی حکومتیں بنانے بچارنے اور گنوارنے کے مجھے لیے؟ اس کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سردار تنویر الیاس کو اگلا قائد ایوان بنانے جا رہے ہیں، اور جدھر جدھر کو کمی بیشی تھی سردار تنویر الیاس نے وہ کمی پوری کر لی ہے۔ پوری کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جلسے پہ آج بات کرنی تھی، لیکن میرا خیال ہے ابھی تک عمران خان صاحب نے وہاں خطاب نہیں کیا، جی جی، تو وہ شاید ہم کل کریں۔ اور ہمیں یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ ابھی پاپولر ویو ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے بڑے جلسے جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہماری جو سیاست ہے اس میں، صحیح ہے، چونکہ ان کے بڑے بڑے جلسوں نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید موجودہ حکومت جو ہے وہ اتنے بڑے جلسے نہ کر پائے۔ صحیح، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اچھا جب جو الزامات ہوتے ہیں نا، جب ویو کسی کی ہوتی ہے، یعنی یہ سیلاب آیا ہوتا ہے جو پنجابی میں ہڑ ہم کہتے ہیں اس کو، تو سیلاب نہ جانور دیکھتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اس میں، درخت بھی بیٹھ جاتے ہیں، مکانات بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے خلاف بھی بہت سی جماعتیں تھیں اور وہ اعتراض کرتی تھی، یہ ان کے پینے کی طرف اشارہ کیا، تو بھٹو صاحب نے موچی دروازے میں بڑے جلسے میں انہوں نے کہا میں ہاں پیتا ہوں، غریب کا خون نہیں پیتا، تو وہاں لوگ جھومنا شروع ہو گئے۔ یہ پاپولر ویو تھی کہ تم پیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال۔ تو یہ جو آج کل لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ عمران خان پہ فلاں الزام ہے فلاں الزام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب پاپولر ویو ہوتی ہے تو الزامات کو بہا کے لے جاتی ہے۔ صحیح، یہ ہمیں آج کی تقریر ان کی دیکھیں گے تو کل اس پہ بات بھی کریں گے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ آج انہوں نے کچھ باتیں کرنی ہیں، صحیح، اطلاعات یہی ہیں۔ صحیح۔ وزیر اعظم نے جو اشارے کیے ہیں آپ اس پہ بھی کچھ کہیں گے کہ کچھ چیزیں لیں توشہ خانہ سے بیچ دیں؟ فواد نے کہا کہ اپنی چیزیں تھیں بیچ دی ہیں، تو کیا کیا ہے؟ تو کیا یہ ہم پاکستان کے تاجروں کو بھی یہ موقع دے سکتے ہیں کہ توشہ خانے سے چیز خریدا کریں، منافع میں بیچ دیا وزیر کریں؟ اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ بات اصل میں سوچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے یہ چیزیں لینے سے پہلے قانون ایسا بنا دیا کہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اچھا اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوگا، تو اب وہ قانون کے ذریعے خریدی گئیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کتنے کی خریدی گئیں کتنے کی بیچی گئیں، اس کے لیے نیب ہے، ایف آئی اے ہے، مختلف ادارے ہیں، وہ تحقیقات کریں گے، پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ کو ویسے ایک بات کی ہے کہ جو پاپولر ویو ہوتی ہے نا وہ الزامات کو نہیں مانتی۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن میں صرف اپنی معلومات کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یا ناظرین کے لیے کہ وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ قانون تبدیل کیا تو کیا اس نے صرف وزیر اعظم کو ہی وہ چیزیں خریدنے کی اجازت دی یا کوئی اور شہری بھی خرید سکتا ہے؟ وہ آپ قانون پڑھ لیجئے جی، اور شہری بھی خرید سکتے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری کی توشہ خانہ تک رسائی کدھر ہوتی ہے؟ عام آدمی کو تو تھانے میں نہیں گھسنے دیتے، عام آدمی کے لیے تو انصاف بھی نہیں ہوتا، صحیح، اور خاص لوگوں کے لیے عدالتیں آدھی رات کو بھی کھل جاتی ہیں۔ صحیح، عام آدمی کو تو یہاں بیچارے کو کچھ نہیں ملتا، بالکل صحیح۔ وہ تو نعرے ہی لگاتا جی رہتا جی ہے۔ جی، بہت شکریہ جناب ذوالفقار علی بدر صاحب، ترجمان جناب بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور ناظرین آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔